بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی اور بڑائی اسی اللہ میں لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار صدر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی پر کوڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا رکو نمبر 2 اس کا ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر سن رہے ہیں. اب تک ہم اس کی آیت نمبر 12 تک اس کا ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر سن چکے ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے آیت نمبر 13 پر درس سنا، مگر آیت نمبر 13 کا جو پہلا ٹکڑا تھا جس میں منافقوں کو کہا گیا تھا کہ ایمان لے آؤ، بس یہی ٹکڑا ہم نے سنا. اس کے بعد والا ٹکڑا ہم نے آج کے درس کے لیے رکھا تھا. آئیے ایک مختصر سا اعادہ پچھلے کی 1-2 آیتوں کا کر دوں، کیا ایک سراسری نچوڑ منافقوں کے گروہ کا جو تذکرہ چل رہا ہے اس نچوڑ کا آپ کے آگے رکھوں تاکہ پھر آیت نمبر 13 کو سمجھنے میں آسانی ہو. جب سے سورہ بقرہ کا رکو نمبر 2 شروع ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی لگاتار منافقوں کے گروہ کے بارے میں معلومات دیتا آ رہا ہے اور اس کے اندر جو خرابیاں اور برائیاں ہیں ان کو انہی کی زبانی، انہی کے اقوال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا آ رہا ہے. اتنا ہی نہیں، جہاں یہ کسی
دعوے کو پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دعوے کو غلط بھی قرار دیا، اور اس دعوے کے بدل جو جواب ہونا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جواب بھی سورہ بقرہ کے رکو نمبر 2 میں اللہ تبارک تعالیٰ لگاتار دیتا گیا۔ سب سے پہلا دعویٰ تو منافق نے یا منافقوں کے گروہ نے یہ کیا تھا کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ جھوٹے ہیں، حقیقت میں یہ ایمان والے ہے ہی نہیں۔ ہاں، کلمہ توحید کا انہوں نے اقرار کر کے یا کلمہ شہادت کی گواہی دے کر جو کہ زبانی تھی، اسلام کے دائرے میں آ گئے مگر ایمان والوں کے دائرے میں نہیں آئے۔ اللہ نے ان کے غلط قول کا بھی تذکرہ کیا، اس کا رد کر کے صحیح بات کو اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد منافقوں کا ایک اور دعویٰ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو منافقوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، چال بازی چل کر ظاہری ایمان کا اور اندرونی کفر رکھ کر ہم ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اس معاملے میں بھی یہ جھوٹے ہیں، یہ کام ایسا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا تو ناممکن ہے، وہ تو سارے غیب کا جاننے والا ہے۔ ایمان والوں کو دھوکہ دینا اس لیے محال ہے کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، ان کے ایک ایک راز کو، ان کے ایک ایک دعوے کو، ان کے ایک ایک دھوکے کو اللہ تعالیٰ وقت اور حالات کے تحت مسلمانوں کے آگے کھولتا رہتا ہے، اصل سے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا دعویٰ انہوں نے یہ کیا کہ اللہ نے کہا کہ منافقوں اب رہے ہو اسلام مملکت میں تو سکون و امان کے ساتھ رہو، فساد برپا مت کرو، اللہ کی نافرمانی کر کے فساد برپا مت کرو۔ پھر انہوں نے دعویٰ کیا ارے ہم تو اصل مصلح ہیں، ہم تو اصل اصلاح کرنے والے ہیں، ہم دو بڑے بڑے گروہ جن کے اوپر جنگ و جدال کے آثار نظر آتے ہیں، ہم ان دو گروہوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تو اصل مصلح ہیں، ہم ہی اصل اصلاح کرنے والے ہیں، ہم دو گروہوں کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کا یہ بھی دعویٰ جھوٹا ہے، یہ اصل میں مصلح نہیں ہے، یہ اصل میں یہی لوگ مفسد ہیں، یہ اصلاح کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں۔ جہاں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم دو گروہوں کو ملانے والے ہیں، اصل میں یہ ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر پہنچانے والے گروہ ہیں، یہ چغل خور ہیں، یہ فساد مچانے والے لوگ ہیں، ان کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آتی آیت نمبر 13، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، سب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ اے منافقوں، تم نے دعویٰ تو کر لیا کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے، تو کیا واقعی حقیقت میں تم ایمان لے آئے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل حقیقت میں ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں، ایسا ایمان میرے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ آمینو، جبکہ تم ایمان لے آؤ ویسا ایمان، ہم آمنا، ویسا ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لے آئے۔ منافقوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ نے کہا نہیں، میرے پاس یہ قابل قبول نہیں ہے، میرے پاس یہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ تم ایمان ویسا لے آؤ جس طرح لوگ ایمان لے آئے۔ لوگ کہہ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے زبردست گروہ کو منافقوں کے آگے معیار کے طور پر رکھ دیا جن سے ہی ان کو نفرت تھی، جن کو وہ بیوقوف کہتے تھے، جن کو وہ پاگل سمجھتے تھے، جن کو وہ بڑی ہی رذیل اور ذلیل قوم جن کو سمجھتے تھے، منافق وہ تھے صحابہ، جن سے نفرت تھی، اسی گروہ کو اللہ نے معیار کے طور پر منافقوں کے سامنے رکھ دیا اور کہا اگر تمہارا دعوی ایمان سچا ہے تو ایمان میں وہ قوت، وہ چاشنی، وہ مٹھاس پیدا کرو جو اس گروہ کے اندر موجود ہے۔ تمہارا صرف دعوی ایمان میرے پاس قابل قبول نہیں ہے، میرا یہ معیار ہے، میری ایک کسوٹی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان میرے پاس قابل قبول ہو یا تمہارا دعویٰ ثابت ہو، سچا ہو، تو یہ جو گروہ ہے جس سے تمہاری نفرت ہے، صحابہ کے گروہ سے منافقوں کو نفرت تھی،
یاد رکھیے ہر زمانے میں یہ گروہ رہا ہے جو صحابہ سے نفرت کرتا آیا ہے. ہر زمانے میں ایسا گروہ رہا ہے جس نے صحابہ سے نفرت کی، صحابہ کے اعمال سے نفرت کی، صحابہ کے عقائد سے تک نفرت کی. ایک کتاب پڑھ رہا تھا، کچھ خاص یہ سائز کی ہوگی، اردو اور عربی اس میں تھی. اس میں ایک حدیث پڑھا میں نے، بڑی ہی اچھلتی ہوئی حدیث تھی. حدیث یوں تھی، حدیث برائے نام حدیث تھی. لکھنے والا رائٹر لکھ رہا تھا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے. لکھ رہا تھا کہ جہنم میں 2 آگ کے صندوق ہیں. جہنم میں 2 آگ کے صندوق ہیں جو جہنم کے نیچے درجے میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ خاص بنائے گئے ہیں صرف 2 لوگوں کے لیے. زبان تھراتی ہے، لڑکھڑاتی ہے، کہتا ہے ایک صندوق ابوبکر کے لیے ہے اور دوسرا صندوق عمر کے لیے. اب اس کو کہا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس کو منسوب کر رہا ہے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب بتاؤ یہ صحابہ سے محبت کا نتیجہ ہے کہ نفرت کا نتیجہ ہے؟ وہ صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہتے ہوئے بھی آپ وسلم کے امامت کی جگہ پر جنہوں نے نماز پڑھائی، ان کے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے خاص جہنم میں آگ کا صندوق رکھا گیا ہے. اور وہ شخص جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، میرے بعد اگر کوئی، ویسے تو نہیں ہے، سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ عمر ہوتا. اللہ، کیا فضیلت ہے عمر رضی اللہ کی، نبیوں میں لسٹ آنے والی تھی. ایسے صحابی کو یہ کہتا ہے کہ جہنم میں ایک آگ کا صندوق ہے جس میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسا تو ہوتا جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک بڑی پیاری حدیث اور آتی ہے فضیلت میں. اب ہم کہتے ہیں اے عمر، اچھا یہ حدیث سے پہلے کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ بھی بڑا مزیدار ہے. کچھ بچیاں 10 بجا رہی تھی، عید کا دن تھا، غالباً خوش تھے. آپ وسلم بھی آرام کر رہے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور کہا ارے کیا شیطانی باجا بجا رہے ہو. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا اور اندر چلے گئے. بچیاں پھر اپنے آپ مگن ہیں، بچیاں کچھ عورتیں گا رہی ہیں اور دف بھی بجا رہی ہے. اچانک ایک دھڑپڑ کی آواز ہے جیسے کوئی شخص آ رہا ہے. جیسے ہی ان بچیوں نے عورتوں نے سنا کہ عمر آ رہا ہے سب اٹھے اور بھاگے، اپنا دف بجانا بند کر دیے. آپ ہم دیکھے اور مسکرائے، عمر تم تو وہ ہو کہ جس راستے سے تم گزرتے ہو راستے سے شیطان پر راستہ بدل دیتا ہے. شیطان کے اندر گھبراہٹ سی ساری ہو جاتی ہے کہ عمر آ رہا ہے. ایسے صحابی کے تعلق سے یہ شخص کہتا ہے کہ جہنم میں ایک آگ کا صندوق ہے. نعوذ باللہ. ہر زمانے میں یہ کوئی ایسی 400 سال پرانی کوئی کتاب نہیں پڑھا میں نے کہ اس وقت کے زمانے میں کوئی منافق تھا اس نے لکھ دیا. ابھی ریسنٹ 10-20 سال پہلے کسی نے لکھا اور اس میں یہ حدیث بھی بیان کر دی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے منافقوں، اگر تم اپنے ایمان کو قابل قبول بنانا چاہتے ہو تو اس میں ویسی چاشنی اور ویسی مٹھاس پیدا کرو جیسی ان صحابہ کے اندر ہے. یہ گروہ میرے لیے معیار ہے، میں یہ معیار کے طور پر تمہیں دے رہا ہوں، یہ میرے لیے کسوٹی ہے. ایسا ایمان تم رکھو، ایسا ایمان تم رکھو. صحابہ سے نفرت، صحابہ کے تعلق سے بغض اور عناد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح بخاری کا حدیث ہے کہ لوگوں میرے صحابہ کو نہ گالیاں دو، نہ ان سے بغض اور عناد رکھو، نہ ان سے دشمنی رکھو. اگر تم نے احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر لیا اللہ کی راہ میں، کتنا؟ احد کے پہاڑ کے برابر، تو میرے صحابی کا ایک کھجور جو اللہ کی راہ میں اس نے دیا ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہے صحابہ کی فضیلت. اب چاہے ایسے صحابہ کو برا کہو چاہے ایسے کہو، آج بھی لوگ موجود ہیں جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں. صحابہ کی جو ایک صحابہ جو ہمارے ایک کسوٹی ہے
اسی کسوٹی کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ارے صاحب آخر کار انسان تھے. کیا کہتے ہیں صحابہ کو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان نہیں تھے، مگر تنقید کرنا ہے تو بھی اصول کے تحت کرو. تنقید اگر کرٹیسائز بھی کرنا ہے تو کوئی معیار ہو. دیکھیے ہر چیز کے لیے معیار لگتا ہے. آج ہمارے پاس معیار کیا ہے پتہ ہے؟ سچ اور جھوٹ کو جاننے کا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا دے رہا ہے؟ معیار دے رہا ہے. اگر آپ قرآن کو بغور پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتا ہے اصول کے تحت بات کرتا ہے. جب بھی کسی بات کو ثابت کرتا ہے اصول کے تحت ثابت کرتا ہے. اگر کسی چیز کو رد بھی کرتا ہے تو اصول کے تحت. اصول کیا ہے؟ معیار ہے. اگر کسی چیز کو اچھا کہو تو معیار کے تحت کہو. اگر کسی چیز کو کسی طرح سے تنقید کرنا چاہتے ہو تو معیار کے تحت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ کہا کہ لوگوں تم اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم سفارشی اور شفعاء سمجھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت اپنا تصرف ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات کو چلا رہے ہیں. اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مثال دے کر اس عقیدے کا رد کرتا ہے. مثال کیا ہے؟ معیار ہے. اللہ تعالیٰ مثال دیتا کہتا ہے کہ کیا تم میں کا کوئی شخص اپنی مملکت میں سے، اپنی جائیداد میں سے اپنے نوکروں کو بانٹ دیتا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ اور وہ بھی برابر. اللہ سوال کر رہا ہے مثال کے طور پر. اپنی مملکت، اپنی جائیداد میں سے کیا اپنے نوکروں کو بانٹ دو گے برابر تاکہ مالک اور نوکر سب برابر ہو جائے؟ مثال طور پر ایک شخص کے پاس 10 ایکڑ زمین ہے، 4 نوکر ہیں، چاروں نوکروں کو 2 ایکڑ دے دیا. اس کے بعد کیا بچا؟ 2 ایکڑ. مالک اور نوکر والا. اللہ نے کہا کیا تم ایسا کرتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے قیامت تک آنے والا ہر مشرک اور ہر انسان یہی کہے گا ایسا کوئی نہیں کرتا. تو اللہ کہتا ہے جب تم انسان ہو کر اس بات کو پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنا تصرف لوگوں کو بانٹ کر خود ان کے برابر اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اللہ نے معیار اور اصول کے ذریعے سے بات کو رکھی. یہاں پر اللہ تعالیٰ معیار اور کسوٹی دے رہا ہے کہ ایمان لانا چاہتے ہو، عقیدہ رکھنا چاہتے ہو، عمل بھی کرنا چاہتے ہو تو کسوٹی ہے وہ ہے صحابہ. تو بعض لوگ صحابہ کو چاہے یوں برا کہتے ہیں یا ہاتھ ٹیڑھا کر کے برا کہتے ہیں. ایک صاحب نے کہا رہے صاحب آخر کا انسان تھے، غلطی صحابہ سے بھی ہو گئی. اچھا صاحب آپ نے وہ اینالائزیشن کیسے کیا؟ ارے دیکھتے نہیں آپ، فلاں صاحب نے اس دن ایسا غلطی کر دیے، فلاں صاحب نے اس دن ایسا غلطی کر دیے، فلاں صاحب نے اپنے بیٹے کو ہی خلیفہ بنا دیا. پھر کتنی بڑی غلطی ہے. میں نے کہا بھائی پہلی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ تھے ان سے جو غلطیاں ہوئی نا وہ ہمارے لیے مشعل راہ بن گئی. کتنی بڑی بات ہے. صحابہ سے جو غلطیاں ہوئی وہ ہمارے لیے مشعل راہ بنی. کئیوں جگہ اگر صحابہ وہ غلطی نہ کرتے اور وہ مسئلہ نہ پوچھتے تو آج بھی ہم اندھے ہوتے، صحیح ڈھنگ سے چل نہیں پاتے. اور دوسری بات آپ سنیں کے زمانے کے بعد، آپ سنیں کے انتقال کے بعد صحابہ کیا غلطیاں کریں گی؟ ان کے سامنے تو 2 زبردست مشعلیں قرآن اور احادیث دونوں کے دونوں موجود تھی. اور صحابہ کے اوپر تنقید، صحابہ کے اندر غلطیاں، اس کی تلاش سے ہمیں کوئی حاصل نہیں ہونے والا. اور ایسے گروہ کو جن کے اندر غلطیاں موجود ہیں، فرض کیجئے اللہ نے قیامت تک کے لیے کسوٹی بنا دیا. مطلب نعوذ باللہ یا تو ہمارے میں غلطی ہے یا اللہ تعالیٰ میں غلطی ہے. اگر اس کسوٹی میں غلطیاں موجود ہیں تو نعوذ باللہ اللہ میں غلطی ہے. اگر اس کسوٹی میں غلطیاں نہیں ہیں اور ہمیں نظر آ رہی ہے تو قسم خدا کی ہم میں غلطی ہے. اللہ تو اس گروہ کو کسوٹی اور معیار قرار دیتا ہے. چیزوں کو پرکھنے کی، اینالائز اور انٹرپریٹیشن کرنے کا جو طریقہ صحابہ میں اور منافقوں میں جو تھا نا وہ الگ تھا. زیادہ تر ہم میں بھی منافقوں کی کسوٹی آتی ہے. منافقوں کا طریقہ آتا ہے کسی چیز کو صحیح اور غلط کہنے کا، وہ طریقہ نہیں آتا جو صحابہ میں تھا. فرق کیا ہے پتہ ہے؟ صحابہ کسی چیز کو صحیح اور غلط کہتے تو کسی معیار کے تحت، ہے نا، اصول کے تحت. تو قرآن کی آیت دیکھتے یا حدیث دیکھتے،
آپ وسلم کا قول دیکھتے, عمل دیکھتے, فعل دیکھتے, تقریر دیکھتے. منافق جب کسی چیز کو صحیح یا غلط کہتا اس کے بعد ایک ہی اصول تھا, شک کرو. کیا کرو؟ شک کرو. شک کرنے کے بعد اگر تمہاری سمجھ میں آ گئی مطلب صحیح ہے, سمجھ میں نہیں آئی تو مطلب غلط ہے. یہ اصول تھا منافقوں کے. مسلمان کے پاس یہ اصول نہیں ہوتا. مسلمان کے پاس اصول ہوتا ہے کسوٹی, معیار, کرائٹیریا, اصول ہوتے ہیں. اصول کے تحت کسی چیز کو صحیح کہتا ہے, کسی تحت غلط کہتا ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے مومن اور مسلمان کے ساتھ کہ کسوٹی کے تحت وہ چیز صحیح ثابت ہو جاتی ہے, اس کی عقل میں وہ بات نہیں بیٹھتی. کہتا ہے آمنا و صدقنا. اگر اسلام کی بات ہے تو ضرور نہیں کہ میری گھسی پٹی عقل میں یہ بات بیٹھے. میری عقل بڑی حقیر ہے, اسلام بڑا اعلیٰ ہے. مسلمان میں اور ہندو میں یہی بڑا فرق ہے غیر مسلموں میں. ہندو جب اپنی کسی کتاب کو پڑھتا ہے تو کہتا ہے یار اس میں تو غلطی موجود ہے نا. مسلمان اپنی دینی کتابوں کو, قرآن مجید اور احادیث کو پڑھتا ہے, جب اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کہتا ہے میری عقل اس معیار کی نہیں ہے کہ اس چیز کو سمجھ سکے. یہ بہت بڑا فرق ہے. تو ایک معیار ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم کسی چیز کو صحیح یا غلط کہنے کے لیے اصول کے تحت کسی چیز کو صحیح یا غلط کہیں. شک کے ذریعے سے کسی چیز کا حل نکالنا, شک کے ذریعے سے کسی چیز کو صحیح یا غلط کرنا, یہ صحابہ کا طریقہ کار نہیں بلکہ منافقوں کا طریقہ کار. تو بہت سی جگہ پر لوگ شک کرتے ہیں, بولتے ہیں. احادیث کے معاملے میں بھی لوگوں نے یہ اصول اپنایا, کہا صاحب جب بھی حدیث پڑھتا ہوں مجھے شک آتا ہے, اس حدیث میں مجھے کچھ تو گڑبڑ دکھتی ہے. میں کہتا ہوں بھائی تیرے گڑبڑ دکھنے سے, تیرے شک کرنے سے کوئی حدیث صحیح یا ضعیف یا موضوع من گھڑت نہیں ہونے والی. اس کے لیے اصول ہے, اس کے لیے اصول ہے. اس نے کہا کہ یار شراز صاحب ہر جگہ اصول لگاتے آپ. بولا آپ دنیا میں تو ہر جگہ اصول ہی لگاتے آپ, ہر جگہ اصول لگاتے. وہ بیچارے ذرا سا پڑھے لکھے تھے, انگریزی جاننے والے تھے. میں نے کہا بھائی انگریزی جانتے ہو؟ ہاں کہا جانتا ہوں. میں نے کہا تو اگر تم جانتے تھے سوال کرتا ہوں ذرا جواب دے دینا. بتائیے گا کہ GATE کیا ہوتا ہے؟ بولے گیٹ. کیوں بھائی وہ تو جی ہے نا, وہ تو جی ہے تو اس کا گیٹ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ گیٹ کیوں پڑھ رہے؟ اچھا وہی جب GELL آ رہا تو جل کہہ رہے آپ اس کو, تب یہاں پہ جی وہاں پہ گ کی آواز کیوں نکل رہی ہے؟ نہیں اس کے لیے تو اصول ہے. کیوں بھائی میری عقل میں تو نہیں بڑھتا, میں تو سیدھا انکار کر دوں گا. تو کہا نہیں سیدھا صاحب اصول ہوتا ہے, اصول کے تحت ماننا پڑتا ہے. میں کہتا ہوں دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. قرآن مجید کو عقل کی بنیاد پہ پرکھنے جاؤ, یہ کہو صاحب حدیث کو کیسے مانیں گے, اس کو تو انسانوں نے ہم تک پہنچایا ہے. میں کہتا ہوں ارے گدھے, قرآن کیا ڈائریکٹلی تیرے اوپر نازل ہوا, یہ بھی تو انسانوں کے ذریعے سے آیا, اس میں بھی شک نکل سکتا ہے, اس پر بھی شک اٹھ سکتا ہے. تو قرآن بھی نعوذ باللہ ہمارے ہاتھ سے گیا, احادیث بھی ہمارے ہاتھ سے گئے, صحابہ کی زندگی بھی ہمارے ہاتھ سے گئی. ہر جگہ شک شک شک. یہ منافق کی علامت ہے. اللہ نے کہا کہ اے منافق کو, اگر چاہتے ہو کہ اپنے ایمان کو میری نگاہ میں قابل قبول کر لو تو میں تمہیں معیار دیتا ہوں. وہ معیار ہے کما آمن الناس, ویسا ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لے آئے. صحابہ کا سا ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہم کسی چیز پر ایمان رکھتے ہیں, یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا صحابہ ایمان رکھتے تھے, نہیں رکھتے, نہیں رکھنا چاہیے, نہیں رکھنا چاہیے. سب سے پہلی کسوٹی ہمارے صحابہ ہونے کی, کیا صحابہ اس بات کو مانتے تھے؟ اچھا یہاں پر بھی ایک اور راستہ, ایک اور پگڈنڈی کھل جاتی ہے. جب ہم یہ بات سمجھاتے ہیں بعض لوگوں کو, کہتے ہیں بھائی وہی چیزیں مانو جو دین کے معاملے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. تو جھٹ سوال کرتے ہیں بھائی اس زمانے کی آواز تھی, اس زمانے میں ایسے کپڑے تھے, جیکٹ تھی, ایروپلین تھا, اس کو بھی مت مانو. میں کہتا ہوں بھائی ہم دین کے معاملے میں کہہ رہے ہیں, دنیا کے معاملے میں نہیں. وہ چیزیں جو آپ وسلم کے زمانے میں دین میں تھی وہ دین میں ہے, جو نہیں تھی وہ نہیں ہے, اسی کو بدعت کہتے ہیں. تو کہتے ہیں دیکھو ہر چیز کو بدعت کہہ رہے ہیں, تو گھڑی پہننا بدعت, ایروپلین چلانا بدعت, سائیکل چلانا بدعت, اللہ کے رسول زمانے میں نہیں تھی. یہ دنیاوی معاملہ ہے. دینی معاملے میں کسی کام کو نیک سمجھ کر, دین سمجھ کر, ثواب کی نیت سے کرنا یہ بدعت ہے. بدعت کی تعریف کیا ہے؟ کسی کام کو
نیک سمجھ کر ثواب کی نیت سے کرنا یہ بدعت ہے جبکہ وہ موجود نہ ہو. اب بتاؤ کوئی شخص سائیکل چلا رہا ثواب ملتا بول کے چلا رہا, ایروپلان میں بیٹھ کے اڑ رہا ثواب بول کے سمجھ کے اڑ رہا, نہیں, اس لیے وہ بدعت میں نہیں آتا ہے. تو ایمان بھی ویسا ہونا چاہیے جیسا صحابہ کا ایمان ہے. تو اللہ نے کہا ہے منافق کو ویسا ایمان لیا جس طرح یہ صحابہ ایمان لیا, یہ تمہارے معیار ہے. اب اس کے جواب میں منافقوں نے کہا, قالوا, منافقین کہتے ہیں, اللہ نے کیا کہا, ویسا ایمان لیا جیسا صحابہ ایمان لے آئے. کہتے ہیں نؤمنو, اچھا ہم ایمان لے آئے. دیکھو اللہ نے کہا اور منافق جواب دے رہا ہے نا. اللہ نے کہا ویسا ایمان لیا جیسے صحابہ ایمان لے آتے, اب منافق جواب دے رہا ہے. کیسا ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ منافق ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں بیٹھا کرتے تھے. قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سنائی, منافق کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کہہ رہا ہے. اس کے جواب میں پھر منافق آپس میں جا کر اکیلے میں جا کر سرگوشی کرتے تھے, بات چیت کرتے تھے اور کہتے تھے اچھا ہم بھی ایمان لے آئے ویسا جیسا صحابہ کا ہے نا. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ منافق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھا کرتے تھے, ایک ایک چیز کو سنا کرتے تھے, سمجھتے تھے, مگر بات دل میں نہیں اترتی تھی کیونکہ اندر بیماری تھی, شک تھا, کفر تھا, جس کی وجہ سے ہدایت اور ایمان سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو منافق کہتے ہیں نؤمنو, اچھا کہ ہم ایمان لے آئے, کما ویسے ہی جیسے آمنت سفہاء, کہ ہم ویسے ہی ایمان لے آئے جیسے بے وقوف ایمان لے آئے. آمنت کس کو بے وقوف تھا؟ صحابہ کو. دیکھو اللہ نے کہا کما آمن الناس, ویسے ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لے آئے. کیا منافق لوگوں کو بیوقوف کہیں گے کیا؟ کیونکہ لوگوں میں تو وہ بھی شامل ہے, لوگوں میں کامن پیپل, عام لوگوں میں وہ بھی شامل ہے. تو لوگوں کی طرح ایمان لے آئے کہنے سے وہ خود بھی شامل ہو جاتے تھے. اس لیے یہاں پر آمن الناس سے مراد صحابہ ہے. سال سے تفصیل میں نے پچھلے درس میں بتلایا کہ آمن الناس سے مراد صحابہ ہی ہے. اس کا عام ترجمہ اور عام تفسیر ہو ہی نہیں سکتی. تو منافق کہتے ہیں کہ کیا ہم ویسے ایمان لے آئے جیسے صحابہ, یعنی کہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے. اب صحابہ کو یہ بیوقوف کیوں کہتے تھے؟ صحابہ کو یہ بیوقوف کیوں کہتے تھے؟ ان کی نگاہ میں صحابہ اس لیے بیوقوف تھے کیونکہ مکہ میں بہت زیادہ مال و دولت جائیداد ہونے کے باوجود سب کے سب چھوڑ کر مدینہ آ گئے, اور یہاں پر تجارت کرنے پہ مجبور, کھیتی باڑی کرنے پہ مجبور, پیٹ پالنے پہ مجبور, کسی کے بھائی بندھو بن گئے. یہ سب انہوں نے دیکھا, یار یہ کیسے عجیب بیوقوف لوگ ہیں. دوسرا جب ان کے سامنے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا ہے تو سب کچھ لا کر ڈال دیتے. اس سے بھی کیا بچا کے آئے؟ تو کہتے اللہ اس کے رسول کو بچا کے آیا. ارے کیسے بیوقوف بیوی بچے ہم نے کچھ نہیں رکھا. نعوذ باللہ, صحابہ کو اس طرح بیوقوف کہتے تھے کہ اپنا خود کا ان کو سمجھتا نہیں ہے کہ خاصا عقل مند ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ ہم ویسے ایمان لے آئے جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں. اللہ کہتا ہے الا, کان کھول کر سن لو. الا کے معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ سنو, کان کھول کر غور سے سنو. الا انہم, بے شک یہی لوگ, ہم السفہاء, ہاں یہی لوگ بیوقوف ہیں. جو صحابہ کو بیوقوف کرے وہ بیوقوف ہوتے ہیں, جو صحابہ پر طنز کرے وہ بیوقوف ہوتے ہیں, جو صحابہ پر تنقید کرے وہ بیوقوف ہوتے ہیں, جو صحابہ پر حرف لگائے وہ بیوقوف اور جاہل ہوتے ہیں. منافق بھی جاہل ہوتا ہے. منافق کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں نا, ظاہری ایمان, اندرونی کفر اور جہالت سے بھرا ہوا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے نہ اس کو ایمان سمجھ میں آتا ہے نہ کفر سمجھ میں آتا ہے. بے علمی اور جہالت سے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے, اور یہی جہالت اس کو بیوقوفی پر اور اتار دیتی ہے کہ وہ صحابہ کو بیوقوف کہتا. تو اللہ کہتا ہے الا, کان کھول کر سن لو, انہم ہم السفہاء, یہی لوگ اصل میں بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون, مگر یہ جانتے نہیں ہیں. یعنی پھر
ہر بار جب بھی منافق نے دعویٰ کیا اللہ نے اس دعوے کو رد کیا اور کہا کہ ان کے اندر جہالت ہے، کم علمی ہے، علم نہیں ہے. یہاں پہ بھی اللہ کہہ رہا ہے ان کے اندر جہالت، جس کی وجہ سے صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں. تو صحابہ کے تعلق سے نہ زبان درازی کر سکتے ہیں، نہ کسی قسم کی جرات کر سکتے ہیں، نہ ان کے ایمان پر شک کر سکتے ہیں. صحابہ کے تعلق سے کیا ہے؟ نہ ان کے ایمان پر شک کر سکتے ہیں، نہ ان کے کسی عمل کو غلط ثابت کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، جب اس کا تجزیہ کیا گیا تو ایسی جگہ پہ انہوں نے کوشش کی جو صحابہ کی زندگی میں جو چیز ملتی نہیں تھی، صحابہ کی زندگی میں جو چیز ملتی نہیں تھی اس کے اوپر کوشش کی کہ دیکھو فلاں جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، فلاں جگہ پہ صحابی نے ایسا کیے. حقیقت میں صحابی نے وہ کام کیا ہی نہیں تھا، جو کام نہیں کیا تھا اس کے اوپر تنقید کی گئی. تو صحابہ پر تنقید کرنا، صحابہ کے ایمان کو غلط قرار دینا، ان کے عمل میں نقص بتلانا، یہ سب منافقوں کی علامت ہے اور یہ بیوقوفوں اور جہالت کی علامت ہے. جو صحابہ کے اوپر جو طنز کیا سمجھ جانا چاہیے کہ وہ جاہل ہے، اس کے پاس علم کی کمی ہے. بعض لوگ عمل کے اندر بھی صحابہ سے آگے بڑھنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں. کہتے ہیں ارے صاحب میں تو ایسا عمل کروں گا، ایک نے بتلایا میرے آگے، میں تو ایسا عمل کروں گا کہ صحابہ کو پیچھے چھوڑ دوں گا. بولے اچھا، عمل میں صحابہ کو بھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتے، وہ پہلے سے ہی فرسٹ نمبر پہ ہے اور اس کے آگے جو جائے گا نا وہ 0 نمبر پہ آتا ہے. 1 سے پہلے کیا آتا ہے؟ 0 مارکس ملنے والے ہیں اس کو. نمبر 1 پہ صحابہ ہے، اس کے آگے چلے جائیں گے تو 0 مارکس کاؤنٹ ہوں گے اس کے. اور حقیقت یہی ہے، سچائی یہی ہے. ہدایت اصل اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 4 قدم چلو. کتنے؟ 4 قدم چلو تو 4 قدم بھی تمہیں جنت ملے گی. اسی چیز کو فالو کرنے کا نام صحابہ کا طریقہ ہے. صحابہ صرف 4 قدم چلتے تھے، صرف جنت میں اتر جاتے تھے. ہم عقل لگانے والے ہیں یا عقل چھوڑنے والوں میں سے؟ عقل چھوڑ دیے تو 3 قدم چلتے سیدھا جہنم میں. زیادہ عقل لگا لیے 5ویں قدم پہ سیدھا جہنم. صرف ایک ہی جگہ جنت ہے، وہ ہے ایگزیکٹ اسٹیپ جو آپ نے بتایا. کیا صحابہ کا طریقہ کار یہی تھا. اس لیے اسلام کو سمجھنا، اسلام پر عمل کرنا، اس کے لیے کسوٹی ہے صحابہ. جس طرح صحابہ نے قرآن کو سمجھا اس طرح قرآن کو سمجھنا ہے، جس طرح صحابہ نے احادیث کو سمجھا اس طرح سمجھنا ہے. کسی مسئلے کو جس طرح صحابہ نے سمجھا وہی طریقہ کار سمجھنے کا ہمارا بھی ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں فہم صحابہ. صحابہ کی سمجھ سے جو شخص اسلام کو سمجھے وہ گمراہ سے بچتا ہے. جس نے اسلام کو اپنی عقل سے سمجھا کا میرے حساب سے اس کا معنی یہ ہونا چاہیے، قرآن کا مطلب یہ ہونا چاہیے، میری عقل یہ کہتی ہے تو سمجھ لو وہ 10 میں سے 9 جگہ 101% صحیح ہوگا، ایک جگہ تو ضرور غلط نکلے گا. ہاں، جو صحابہ کی سمجھ کے حساب سے دین کو سمجھے گا انشاءاللہ 10 کی 10 بار صحیح رہے گا. کیوں؟ وہ اپنی عقل سے کوئی بات بیان کر ہی نہیں رہا، وہ تو وہ بات بیان کر رہا ہے جو یا تو قرآن میں ہے یا احادیث میں موجود ہے. اور ایک غلط فہمی دور کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، اپنی بات کو بھی ختم کرتا ہوں. بار بار میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ بات جو قرآن میں ہے، وہ بات جو حدیث میں ہے، یہ اسلام ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کا یہ دعویٰ بہت ہی میرا جھوٹا اور غلط ہے. میں نے کہا کیسے؟ حدیث، صرف حدیث اگر آپ مانیں گے نا تو آپ کو بہت ساری چیزیں چھوڑ دینا پڑے گا. میں نے کہا کیسے؟ ہاں دیکھو اس طرح حدیث کے اندر بہت ساری باتیں جو ہمیں ملتی نہیں ہے. میں نے کہا دو مثال تو دو تاکہ میرے کو بھی سمجھ میں آ جائے. کہا بھائی حدیث کہتے ہیں وہ کام جو اللہ کے رسول نے کہا، جو اللہ کے رسول نے عمل کر کے بتلایا، یا جو کام آپ کے سامنے آپ نے اس کو خاموشی اختیار کی، اس کو کہتے ہیں حدیث. اور آپ کتنی چیزوں کے آگے خاموش رہے ہوں گے، کتنی چیزوں کا قول آپ کا ہمیں ملتا ہوگا، کتنی چیزوں کا آپ کا عمل ہمیں ملتا ہوگا، وہ تو بہت کم ہے. اس لیے حدیث میں ساری باتیں نہیں ملتی. میں نے کہا بھائی حدیث کی جو ڈیفینیشن، جو تعریف آپ نے بتائی یہ بہت ہی مختصر ہے، مجمل ہے. اٹ از ویری کنسائز. یہ براڈ میننگ نہیں دے رہا ہے، یا یہ وہ میننگ نہیں دے رہا ہے جو ایکچولی اس کے میننگ ہے.
حدیث کا میننگ ہے کیا معلوم ہے تمہیں؟ بولے بس یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قول فعل اور تقریر یہ کیا حدیث ہے؟ میں نے کہا بھائی نہیں، حدیث کے اندر بھی 3 قسمیں ہیں. کہ میں نہیں کہہ رہا اپنی عقل سے، کتابیں پڑھ، 10 سال 20 سال 50 سال پہلے لکھی ہوئی کتابیں نہیں، اس سے پرانی 1000 سال پرانی کتابیں پڑھ. حدیث کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جو حدیث مرفوع کہلاتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل اور تقریر یعنی اجازت، اس کو کہتے ہیں حدیث مرفوع. یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی استدلال ہے، یہ بھی دلیل ہے ہمارے لیے. دوسری چیز حدیث موقوف. بہت سارے لوگوں نے الفاظ بھی نہیں سنے، اور جب پہلی بار سناتے ہیں نا تو بولتے ہیں یار یہ آدمی کچھ الگ ہی دکھ رہا میرے کو. بولے یہ نئے نئے الفاظ میرے آگے سنا رہا، میرے کو گھمانا لگتا. بھائی نہیں بھائی، میں نہیں گھما نہیں رہا ہوں، کتابوں میں موجود ہے. اصطلاحیں، دیز آر دی ٹرمینالوجیز، اس کو بڑے بڑے علماء نے استعمال کیا. ہر جماعت ہر فرقے والا کوئی بھی رہے دنیا میں انہیں اصطلاحوں کا استعمال کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کمرے کی 4 دیواری میں ان کو استعمال کرتا، جیسے ہی باہر آ گیا تو انہیں بھول جاتا ہے. یہ اور بات ہے. اندر الگ باہر الگ کرنے والے لوگ الگ ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو اندر ہے وہی باہر دکھلائیں گے، جو باہر ہے وہی اندر بھی دیکھنے ملے گا انشاءاللہ. تو ایک ہے حدیث موقوف، یعنی صحابی کا قول فعل اور عمل، یہ بھی حدیث ہے، اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں. ایک اور حدیث بھی ہے جس کو حدیث مقطوع کہتے ہیں، قطع سے بنا ہوا، یعنی وہ حدیث جو کسی صحابی کا قول ہو فعل ہو یا قول اور فعل ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث مقطوع. یعنی معلوم ہوا ہے کہ 3 زمانے حدیث کتابوں میں موجود ہے. کتنے زمانے؟ 3 زمانے حدیث کتاب موجود ہے. تو اس سے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہماری یہ دور ہوتی ہے کہ حدیث کی کتاب کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزے رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شراب مت پیو. اتنا ہی نہیں ہے، اس میں صحابہ کی زندگیاں ہیں، تابعین کی زندگیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حدیث کتابوں میں موجود ہے. تو یہ ہے قرآن اور یہ حدیث. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس میں کبھی گڑبڑی نہیں ہونے والی. اور قسم خدا کہ الحمدللہ ہوئی بھی نہیں. آپ کا میرا ایمان ہے اور عقیدہ بھی ہے. ثم الذین یلونہم، آپ کی زبان نکلے الفاظ، اس کے بعد والا زمانہ بھی بہترین زمانہ ہے. اور صحابہ کے زمانے میں کبھی اسلام میں اتنے فرقے، میں اس کو مانتا تو اس کو مانتا، میرا وہ فلاں یہ نہیں تھا. کہتے ثم الذین یلونہم، اس کے بعد کا زمانہ بھی بہترین زمانہ. جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو کہ اس زمانے میں کیسے حرف لگا سکتے ہیں؟ اور قسم خدا کی یہ تیسرے زمانے تابعین کے دور میں بھی یہ فرقہ وہ فرقہ، تیرا میرا، فلاں عقیدہ فلاں عمل، یہ بھی نہیں تھا. تبھی تو محدثین نے ان 3 زمانوں کو حدیث کتابوں میں جمع کر لیے. اب بتاؤ کوئی سی چیز نہیں ملیں گی اس میں؟ انشاءاللہ ضرور ملیں گی. تھوڑی سی عقل لگتی ہے قرآن حدیثوں کو سمجھنے کے لیے. صرف عقل اگر استعمال کرے اور قرآن حدیث چھوڑ دیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. قرآن حدیث لے کر عقل استعمال کرنا ہے. قرآن حدیث لے کر عقل استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ قیامت تک کے سارے مسئلے انشاءاللہ قرآن حدیث میں ملیں گے. قرآن حدیث چھوڑ کر یا اس میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ کر عقل استعمال کریں گے نا تو ایسا لگے گا قرآن حدیث زیرو ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا. جو کچھ مل رہا میری عقل میں مل رہا، میں نے سوچا بول کے ملا، میں نے تحقیق کیا تو ملا، میری تحقیق فلاں کہتی ہے، کہہ کے قرآن حدیث سب نکل جاتا ہے، وہ بھی سیدھے راستے سے بھی نکل جاتا ہے. تو اللہ نے آج کی آیتوں میں یہ کہا کہ معیار صحابہ ہے، صحابہ سے محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے. صحابہ سے محبت رکھنا یہ کیا کہتے ہیں انسان کے لیے معیار اور کسوٹی ہے. اور صحابہ سے دشمنی رکھنا وہ آگے اللہ کے رسول سے بھی دشمنی رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرے صحابہ سے دشمنی مت رکھو. اور یہاں تک کہ صحابہ کو بیوقوف کہنا یہ منافقوں کی علامت ہے. صحابہ کو بیوقوف کہنا یہ منافقوں کے زمرے میں آنے والی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں ان بری خصلتوں سے اور منافقوں کی صفات سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. اللہ تعالی ہماری اصلاح کرے. اللہ تعالی ہماری گمراہیوں کو ہمارے دلوں سے ہمارے دماغوں سے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے دور کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.